وحدت کے ساقی کر بند نہ باب الا اللہ، پیاسا ہوں تیری آنکھوں کی قسم ایک جام شراب الا اللہ، ہے میری گلابی آنکھوں میں مخمور شراب الا اللہ، سی پارے دل میں مخفی ہیں اور آقے کتاب الا اللہ، غشتور پہ موسیٰ کو آیا اس برق وشی کا کیا کہنا، معراج میں حضرت ہوش میں تھے سر کی جو نقاب الا اللہ، محسن تیری آنکھیں کہتی ہیں مخمور نگاہیں کہتی ہیں بھر دی ہے مگر ان پیالوں میں ساقی نے شراب الا اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ بزرگ و برتر کے لیے جو ہمارا خالق، ہمارا مالک، ہمارا پالن ہار ہے۔ بے حساب لا تعداد درود و سلام مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پر کہ آپ ہی کے طفیل کارخانہ قدرت رواں دواں ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان سمیر احمد اور آپ ملاحظہ کر رہے ہیں احساس کی جانب سے خصوصی ٹیلی تھون ٹرانسمیشن محرم اپیل 2024۔ آپ ناظرین کی نالج میں یہ بات ہے، آپ کے علم میں ہے کہ الحمدللہ 15 سال پر مشتمل خدمت انسانیت کا یہ سفر احساس نے جس انداز سے طے کیا ہے، اللہ رب العزت کے کرم سے، اس کی توفیق سے، آپ صاحبان ثروت و دولت کے تعاون کی بدولت الحمدللہ جہاں جہاں انسانیت کو مدد کی ضرورت پڑی، احساس نے آپ کے تعاون سے، اللہ کے کرم اور توفیق سے یہ کوشش کی کہ انسانیت کی مدد کی جائے، دکھوں کا مداوع کیا جائے، جو اداس چہرے ہیں ان پر مسکراہٹ بکھیرنے کا سامان کیا جائے۔ متلاشی ہیں کتنی ہی آنکھیں آج بھی کہ بندگان خدا میں وہ کہ جن کو اللہ نے ضرورت سے سوا عطا کیا ہے اور ان کے دلوں کو جذبہ خدمت خلق کا مرکز بھی بنایا ہے کہ آج بھی اللہ کے وہ چنیدہ بندے آئیں گے اور ہم تک اپنی امداد، اپنی مدد پہنچائیں گے۔ آج بھی لاکھوں کی تعداد میں مسلمان منتظر ہیں، بچے بچیاں بوڑھے جوان، ہمارے وہ مسلمان بہن اور بھائی جو اللہ کی کسی حکمت کی وجہ سے ان کو اس انداز سے اللہ رب العزت کی طرف سے مال و دولت سے نہیں نوازا گیا جس طرح آپ مخیر حضرات کو نوازا گیا۔ بنیادی ضروریات سے محروم یہ طبقہ، یہ مفلوق الحال طبقہ، یہ مفلس نادار طبقہ، جب بھی ضرورت پڑتی ہے، تکلیف آتی ہے، مشکلات ہوتی ہیں، فائنینشل کرائسس سے گزرنا پڑتا ہے اور پھر اللہ رب العزت وسیلہ بناتا ہے کتنے ہی ایسے اداروں کو کہ پھر وہ خدمت انسانیت میں پیش ہوتے ہیں، اور اسی میں ایک بڑا نام 15 سال سے آپ دیکھ رہے ہیں جس انداز سے خدمت انسانیت میں پیش ہے احساس، آج بھی ایک احساس لے کر آپ تک آیا ہے۔ اور اس ٹرانسمیشن کو، اس ٹیلی تھون ٹرانسمیشن کو محرم اپیل کا نام اسی لیے ناظرین دیا گیا کہ جب یہ اسلامی پہلا مہینہ جب آتا ہے تو یقیناً یہ ایک احساس، ایک پیغام، ایک درد، ایک تاریخ لے کر آتا ہے، اور ہر بندہ مومن یہ محسوس کرتا ہے کہ جب 9 اور 10 محرم خاص طور پہ یوم عاشورہ اور اس کی تاریخ اور پھر اس پر جو فلسفہ بیان کیا جاتا ہے، جو قربانیوں کا ذکر ہوتا ہے، تو پھر یہ بڑا آسان لگتا ہے کسی بندہ مومن کو کہ ہمارے اسلاف نے، ہمارے اکابرین نے اللہ رب العزت کی توفیق سے، اللہ رب العزت کے اسلام کی، اللہ کے دین کی بقا کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو بچانے کے لیے جس انداز سے قربانیاں دیں، نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ کے تمام اہل خانہ نے، تمام اہل بیت اطہار نے اور تمام ساتھیوں نے جس طرح اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، آج ایک بندہ مومن کے لیے بڑا آسان ہے کہ وہ ان قربانیوں کو پیش نظر رکھے اور پھر یہ دیکھے کہ اگر اللہ رب العزت نے ہمیں مال و دولت سے نوازا ہے اور کہ جو تمہیں رب نے عطا کیا ہے اس میں سے ان پر خرچ کرو کہ جن کو رب تعالیٰ نے کم دیا ہے یا ان کے پاس بنیادی ضروریات کا سامان اور اشیاء میسر نہیں، تو یہ یقیناً آج یہ عمل ہمیں دہرانا ہے کہ آج ہم سے ایسی کوئی بڑی قربانی طلب نہیں کی جا رہی کہ ہمیں اپنا سارا مال ہی اللہ کی راہ میں قربان کر دینا ہے، ہمیں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ ویسے تو ہر بندہ مومن کو ہمہ وقت تیار رہنا چاہیے کہ میرا سب کچھ میرے رب کے حکم پر قربان، لیکن یہ جو مواقع ہوتے ہیں بڑے سنہری مواقع کہ ہم بھی کسی نہ کسی حد تک اللہ رب العزت کی قربتوں کو حاصل کر سکتے ہیں۔ نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قربانیاں دیں، ان قربانیوں میں سے جو آپ سمجھ لیں ثمر اس امت کو ملا ہے، اس سے چند آپ سمجھ لیں کہتے ہیں نا قطرے ہمیں بھی عطا ہو جائیں تو اس فہرست میں اپنا نام
لکھوانے کے لیے کہ ہاں ہم نے بھی کوئی قربانی دی ہے, ہم بھی کسی چھوٹی قربانی سے گزرے ہیں, ہمیں اللہ نے عطا کیا تو ہم نے اس میں سے کچھ نہ کچھ اللہ کے حکم پر, اللہ کے بندوں پر, اللہ کی توفیق سے خرچ کیا ہے. تو آئیے اس محرم اپیل پر میں آپ سب کو دعوت دے رہا ہوں کہ خدمت انسانیت کے سفر میں احساس کا ساتھ دیں, جو کچھ آپ سے بن سکے. کوانٹٹی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کوئی میٹر نہیں کرتی, کوالٹی میٹر کرتی ہے. خلوص نیت کے ساتھ, جذبہ خدمت خلق کے ساتھ اللہ رب العزت کی مخلوق کی مدد کے لیے آپ جو کچھ بن سکے اپنی محبتیں ضرور احساس کے ساتھ شامل کریں. اور احساس جو کہ خود کمیونیکیشن برج کا رول پلے کرتا ہے ان لوگوں کے درمیان, دو طبقات کے درمیان کہ ایک کو اللہ نے ضرورت سے سوا عطا کیا اور ایک کو ضرورت سے کم, تاکہ دونوں کا امتحان لیا جا سکے کہ یہ شکر پر یہ طبقہ پورا اترتا ہے جس کو مال و دولت سے نوازا ہے یا نہیں, اور وہ طبقہ کہ جس کو کم دیا ہے یہ صبر پر, یہ صبر کی آزمائش پر پورا اترتا ہے یا نہیں. تو وہ تو اپنا امتحان دے رہے ہیں جو ہمارے غریب مسلمان بہن اور بھائی ہیں. آئیے ہم بھی اس امتحان پر, اس آزمائش پر پورے اتریں اور جو اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے اس میں سے زیادہ رب کی راہ میں خرچ کرنے کی کوشش کریں. 3 بنیادی طور پر پیکیجز ہیں جس پر میں آج آپ تک یہ اپیل پہنچا رہا ہوں. احساس یہ اپیل پہنچا رہا ہے, آپ مدد کر سکتے ہیں مسلمان بہنوں اور بھائیوں کی, اس مفلوق الحال طبقے کی جو اس وقت منتظر ہے ہماری مدد کا. منتھلی راشن پیک جس کے بس $65 پر راشن پیک آپ نے ڈونیٹ کرنے ہیں. اسمال ہینڈ پمپ اگر آپ کہیں پر لگوانا چاہتے ہیں, انسٹال کروانا چاہتے ہیں, ایسا کوئی بھی پاکستان میں علاقہ کہ جہاں پر پانی کی شدید قلت ہے اور لوگوں کو بہت دور دور سفر کر کے جانا پڑتا ہے اور پھر بھی جو پانی ان کو ملے وہ پولیوٹڈ واٹر ہوتا ہے, وہ پینے کے قابل بھی وہ پانی نہیں ہوتا. اگر آپ ہینڈ پمپ لگوائیں اور بہت بڑا صدقہ جاریہ ہے, $185 کے عوض آپ ایسا کر سکتے ہیں. اسمال ماسک, اللہ اکبر, اللہ نے آپ کو اتنا نوازا, سب کچھ دیا, آج ہمارے پاس سواریاں ہیں, گھر ہیں. تو یہ ایک اپرچونٹی ہے, گولڈن اپرچونٹی ہے ان مسلمان بہن اور بھائیوں کے لیے, ان مخیر حضرات کے لیے جو اللہ کا گھر یعنی کہ مسجد تعمیر کروانا چاہتے ہیں. تو فقط $9,500 کے عوض آپ اللہ کا گھر وہاں پر تیار کروا سکتے ہیں. ایسا علاقہ ہے, ایسا ایریا جس کو آلریڈی ریسرچ کے بعد چوز کیا گیا ہے کہ ان ایریاز میں مساجد کی ضرورت ہے. وہاں پر مسجد کی تعمیر کا مقصد اور مطلب یہ ہوگا ناظرین کہ اگر آپ نے یہ مسجد کی تعمیر کرائی, فرسٹ ڈے سے لے کر جب تک وہ مسجد وہاں پر قائم ہے, اللہ کا گھر وہاں پر قائم ہے, جتنے اذکار وہاں ہوں گے, جتنی عبادت, جتنی ریاضت, جو کچھ نیک اعمال اس مسجد میں ہوں گے, آپ تک الحمدللہ اس کا ثواب آپ تک پہنچتا رہے گا. تو بہت بڑا صدقہ جاریہ ہے. آج کے اس خصوصی ٹیلی تھون ٹرانسمیشن میں گفتگو کرنے کے لیے صاحبان علم و دانش الحمدللہ ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور آپ ان کو اکثر ٹیلی تھون ٹرانسمیشنز میں بھی ملاحظہ کرتے ہیں کہ گفتگو سے استفادہ کرتے ہیں. میرے ساتھ سب سے پہلے موجود ہیں قبلہ حضرت علامہ مولانا مفتی نواب نفیس قدوسی صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں مفتی صاحب؟ خیریت سے ہیں؟ جزاک اللہ, آپ کی آمد کا بہت شکریہ. اور آپ کے ساتھ میں بلکہ یوں کہوں کہ 2 نفیس شخصیات کے درمیان میں اس وقت موجود ہوں. نفیس احمد خان صاحب بہت بڑی سماجی شخصیت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. کیسے ہیں نفیس بھائی؟ خیریت سے؟ اور اور آپ کے برابر میں تشریف فرما آسمان نعت کا وہ تابندہ ستارہ کہ حضور کی نعت کا صدقہ پوری دنیا میں آپ کو عزت ملی, اور میرے ہم نام بھی ہیں اور ہم کام بھی ہیں. بس سمجھ لیں کہ موڈ ڈیفرنٹ ہے لیکن مقصد اور کام ایک ہی ہے. اللہ رب العزت ہمیں اللہ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف میں ہی رکھے, اس سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے. ماسٹر سمیر موجود ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. اور حسب روایت حسب معمول مفتی صاحب کی اجازت سے میں چاہتا ہوں آغاز میں اگر نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم, اس کے بعد انشاءاللہ گفتگو. بسم اللہ. کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شیدا تیرا اس کی دولت ہے فقط نقش کفے پا تیرا کچھ نہیں مانگتا.
نہ تھا لوگ کہتے ہیں کہ سایہ تیرے پیکر کا نہ تھا لوگ کہتے ہیں کہ سایہ تیرے پیکر کا نہ تھا میں تو کہتا ہوں جہاں بھر پہ گے سایہ تیرا میں تو کہتا ہوں جہاں بھر پہ ہے سایہ تیرا ایک بار اور بھی طیبہ سے فلسطین میں ایک بار اور بھی طیبہ سے فلسطین میں راستہ دیکھتی ہے مسجد اقصیٰ تیرا راستہ دیکھتی ہے مسجد اقصیٰ تیرا کچھ نہیں مانگتا سبحان اللہ، ماشاء اللہ، سلامت رہیں، سلامت رہیں، حسب توقع خوبصورت آغاز ماشاء اللہ۔ اور مفتی صاحب میں ابتدا میں یہ چاہتا ہوں کہ کیونکہ محرم الحرام کا مہینہ ہے اور یقیناً نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قربانیاں ہیں، آپ کے گھر والوں کی جو قربانیاں ہیں وہ امت کے درپیش ہوتی ہیں۔ حضرت فلسفہ کربلا کیا ہے؟ فلسفہ قربانی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون۔ سبحان اللہ۔ ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین مبین، دین برحق، دین اسلام جو صداقت، عدالت، سخاوت، شجاعت، امامت، ریاضت، صورت، سیرت سب لیے ہوئے، اللہ اکبر۔ اس کی ابتدا بھی قربانی سے ہے اور انتہا بھی قربانی سے بھئی واہ واہ، کیا کہنا ہے، سبحان اللہ۔ اور ایک ہی خاندان ہے، ایک ہی گھرانہ ہے جو عید الاضحیٰ میں جو قربانی بچ گئی تھی وہ کربلا کے میدان میں سیدنا حسین اللہ مکمل ہو۔ مکمل ہو۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہا ہے؟ میں اپنے مقرب بندے کو جس کو تقرب الہی حاصل ہو گیا ہو اس کو آزماتا ہوں، بھوک سے، پیاس سے، جانوں سے، مالوں سے، حتیٰ کہ اشیاء خورد و نوش تک سے۔ بس خوشخبری ہے ان صابروں کے لیے جو مصیبت کے وقت صبر کرتے ہیں اور جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ کی طرف سے آئے اور اللہ کی طرف لوٹ کے جانا۔ اللہ اکبر۔ شہادت کی موت
عظیم الشان موت ہے. ویسے تو انسان کو کسی طرح بھی کوئی اجازت نہیں ہے دین میں کہ وہ اپنی بیماری کا یا اپنی موت کا کی آرزو کرے یا دعا کرے، صرف شہادت کی موت. اللہ. یعنی شہید کا وہ مقام ہے، وہ درجہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ راہ میں مارا گیا ہے، اور جو اللہ کی راہ میں مارا گیا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا گواہ ہے قیامت میں کہ ہاں اللہ کے حضور میں نے جان جو دی تھی وہ اس لیے دی تھی کہ دین اسلام کی سربلندی رہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین باقی رہے. اللہ. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ رضو عنہ، یعنی اقبال کہتا ہے غریب و سادہ و رنگی ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل. بے شک بے شک. اللہ جزاک اللہ مفتی صاحب، جزاک اللہ. اور آپ نے جیسے ملاحظہ کیا اور مفتی صاحب نے بھی ابھی ذکر کیا، پانی کا ذکر ہو رہا ہے جو آپ نے ہینڈ پمپ انسٹال کرنا ہے، اسی طرح راشن پیک کا ذکر ہو رہا ہے. تو دیکھا جائے تو جو فلسفہ کربلا ہے، جو تاریخ کربلا ہے، اس میں نظر یہ آتا ہے کہ نواسۂ رسول اور آپ کے خانوادے نے کھانا بھی چھوڑا اور پینا بھی چھوڑا. نہ پانی مل رہا ہے، نہ کھانے کے لیے کوئی چیز میسر ہے. تیسری جو چیز ہم آپ سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں، جو اپیل کر رہے ہیں، کیوں؟ تاکہ اللہ کا گھر یعنی کہ مسجد آباد رہے. سبحان اللہ، بالکل بے شک. اپنا تن من دھن پورے گھرانے نے قربان کر دیا. کس لیے؟ تاکہ عبادت و ریاضت اور زمین پر تا صبح قیامت بندگان خدا سجدے کرتے رہیں، زینت افروز کرتے رہیں اس زمین کو. تو ہم یہ اپیل لے کر اس خصوصی محرم ٹرانسمیشن میں، ٹیلی تھون ٹرانسمیشن میں آپ سے مخاطب ہیں، اور یہ گزارش ہماری طرف سے نہیں، ہم ترجمان بننے کی کوشش کرتے ہیں احساس کے پلیٹ فارم پر ان لوگوں کی کہ جو اس وقت ضرورت مند ہیں. تو یقیناً جو ہماری انسیت ہے، جو محبت ہے، جو اٹیچمنٹ ہے واقعہ کربلا کے ساتھ، تو محبت کے تقاضوں میں ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ اگر ہم واقعتاً حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے خانوادے سے محبت کرتے ہیں، تو اس محبت کے اظہار کا ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ آئیے آج ہم جو مظلوم ہیں، جو آج مفلوق الحال ہیں، جو آج غربت سے دو چار ہیں، چاہتے ہوئے بھی وہ بیسک نیسیسٹیز سے محروم ہیں، آئیے اس طبقے کی مدد کریں اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے، تاکہ وہ یاد بھی تازہ ہو اور وہ حق بھی ادا ہو کہ جب ضرورت پڑتی ہے اللہ کی مخلوق کو، جب ایک ایسا محروم طبقہ پکارتا ہے مدد کے لیے کہ جس کے دکھوں کا مداوع کرنا ضروری ہے، جس کے زخموں پر مرہم رکھنا ضروری ہے، جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اداس آنکھیں ہیں، ان میں مسکراہٹوں کے چراغ جلانے ضروری ہیں، تو پھر احساس آپ کو موٹیویٹ کرتا ہے کہ آئیے اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے، اللہ کے کرم سے، اللہ کی مخلوق پر اللہ کی رضا کے لیے خرچ کریں، تاکہ دنیا اور آخرت میں اللہ رب العزت آپ کو وہ کمال برکتیں اور رحمتیں عطا فرمائے کہ جس کے حصول کے لیے آپ یہ کاوشیں، یہ خدمات اور یہ عبادت اللہ رب العزت کے حضور پیش کرتے ہیں. نفیس احمد خان صاحب موجود ہیں. حضرت، آپ شروع سے ہی ماشاءاللہ گاہے بگاہے احساس کے پروگرام میں آپ شریک ہوتے ہیں اور آپ کے ملفوظات لوگوں تک پہنچتے ہیں. سماجی شخصیت ہیں نفیس بھائی، آپ سب واقف ہیں، ہمارے ناظرین ویورز بھی. سر، آپ لوگ جب گفتگو کرتے ہیں نا تو ایک کیفیت ہوتی ہے، جذبات ہوتے ہیں، الفاظ نہیں ہوتے، وہ جذبات ہوتے ہیں، کیونکہ گراؤنڈ ریالٹیز آپ لوگ دیکھ چکے ہیں، آپ فرسٹ ہینڈ نالج رکھتے ہیں، لوگوں سے آپ کی ملاقاتیں رہتی ہیں، اور سماجی حوالے سے جو کام ہیں، خدمات ہیں، اس میں آپ لوگ ماشاءاللہ لیڈنگ رول پلے کرتے رہے ہیں آپ مختلف آرگنائزیشنز میں. تو ایک تو احساس کی یہ کاوش کہ ہم کل کی سی بات لگتی ہے کہ ہم رمضان کے پروگرامز کر رہے تھے، اس کے بعد پھر ہم عید الاضحیٰ پہ اب ہم بیٹھ کر محرم پر یہ محرم اپیل ٹیلی تھون ٹرانسمیشن پیش کی جا رہی ہے. سر کیا فرمائیے گا؟ سمیر بھائی، بڑا اچھا آغاز کیا ہے مفتی صاحب نے. مولانا محمد علی جوہر کا بہت خوبصورت شعر ہے کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. بے شک. تو اسلام پر، مسلمانوں پر ہمیشہ اس طرح کی آفات اور مشکلات، کفر اور اسلام کی جنگ ہمیشہ رہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسے ایسے سرکردہ لوگ موجود ہیں، ٹیپو سلطان سے لے کے، حیدر علی سے لے کے محمود غزنوی اور پھر محمد بن قاسم. تو ہر دور میں اسلام خطرے میں رہا ہے، لیکن ایسے مرد مومن اس دنیا میں آئے جنہوں نے پھر فتوحات کے ذریعے، اپنی قربانی کے ذریعے اسلام کو زندہ کیا. الحمدللہ. تو احساس نے جو یہ پلیٹ فارم دیا ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو کچھ کرنا چاہتے ہیں اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے، تو اس سے اچھا موقع کوئی نہیں. الحمدللہ. کوئی مسجد بنا دی، کوئی
پمپ لگا دیا پانی کا، تو یہ وہ ثواب جاریہ جو ساری زندگی ان کے کھاتے میں، ان کے والدین کے کھاتے میں، جس طرح وہ چاہیں گے ان کو یہ تجارت اللہ سے کریں گے تو یہ سلسلہ ان کا جاری رہے گا۔ اور ہم سب پر فرض ہے کہ ان حالات میں جو صورتحال ہے، غربت کے جو پوزیشن ہے، اس میں انتہائی ہم بالکل غربت کی لکیر سے نیچے جا چکے ہیں، تو اگر وہ اس میں حصہ لیتے ہیں، ہمارے وہ لوگ جن کو اللہ نے نوازا ہے، پانی کا پمپ دیتے ہیں، واٹر پمپ لگاتے ہیں، مسجد بناتے ہیں، راشن دیتے ہیں، تو یہ وہ سلسلہ ہے جو ثواب جاریہ ہے، اور اللہ تعالیٰ بہت لوگ اس ملک میں، اس شہر میں موجود ہیں جو اس کام کو آگے بڑھا رہے ہیں، کار خیر میں اضافہ کر رہے ہیں، تو بہت بڑی بات ہے، بہت اچھا موقع۔ الحمدللہ، اور آپ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی سلامت رکھے۔ خدمت کے اس سفر میں یہ صاحبان علم و دانش پیش رہتے ہیں، اور ہم وقت جب بھی آپ کو صدا لگائی جائے، آپ لوگوں کو موٹیویٹ کرنے کے لیے، ترغیب اور تحریک دینے کے لیے الحمدللہ ہمارے ساتھ موجود رہتے ہیں۔ میں ایک بار پھر یہ اپیل کرنا چاہتا ہوں، یہ خصوصی ٹیلی تھون ٹرانسمیشن آپ ملاحظہ کر رہے ہیں احساس کے پلیٹ فارم پر، محرم اپیل 2024، ایک پیکج آپ کی آسانی کے لیے کہ ہر وہ بندہ مومن جو صاحب ثروت و دولت ہے، اور وہ اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے اللہ کے بندوں پر جو اللہ کی بارگاہ سے تقاضا ہے، اگر وہ خرچ کرنا چاہتا ہے، ایک کار خیر میں کنٹریبیوٹ کرنا چاہتا ہے، اپنی محبت پیش کرنا چاہتا ہے اپنے ان مسلمان بہن اور بھائیوں کے لیے جو مفلوق الحال ہیں اور جو منتظر ہیں ہماری مدد کے، کہ آئیے مل کر ان کی ہم مدد کریں۔ اور پیکج آپ کے لیے اس لیے ڈیزائن کیا جاتا ہے کہ آپ کے لیے مدد کرنا اور اس کا حصول آسان ہو سکے۔ ڈیٹیلز آپ ٹیلی ویژن اسکرین پر مستقل ملاحظہ کرتے ہیں، بآسانی آپ ایک ٹیلی فون کال پر آپ یہ کار خیر میں اپنی کنٹریبیوشن آپ پیش کر سکتے ہیں۔ منتھلی راشن پیک اگر آپ چاہتے ہیں کہ کسی ایک ایسی نیڈی فیملی تک پہنچے جو 7 سے 8 افراد پر مشتمل خاندان ہے اور مفلوق الحال ہے، غریب ہے، ایسے گھرانے تحقیق کے بعد انلسٹ کیے جاتے ہیں۔ احساس کی پوری ٹیم شب و روز اپنے لگاتی ہے، بڑے آرگنائز وے میں، ٹرانسپیرنٹ طریقے سے، بڑی آنیسٹی کے ساتھ، بڑی ڈیڈیکیشن، ہارڈ ورک کے ساتھ یہ کام ہوتا ہے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایسی نیڈی فیملی تک یہ آپ کی محبت، یعنی کہ محرم راشن پیک اس کو آپ سمجھ لیں، اگر یہ کسی غریب خاندان تک پہنچے تو اس کے عوض فقط $65 آپ نے ڈونیٹ کرنے ہیں۔ آپ 2 خاندانوں کے لیے، 10 خاندانوں کے لیے، جس قدر ممکن ہو، کیونکہ یقین کریں کہ ضرورت بہت زیادہ ہے۔ پاکستان میں جو اس وقت حالات ہیں، جو مڈل کلاس طبقہ تھا اس کے لیے بھی کہا جاتا ہے کہ وہ بھی اب لوور مڈل کلاس طبقے میں تبدیل ہو چکا ہے۔ ایسے لوگ کہ جو زکوٰۃ دیا کرتے تھے، گزشتہ چند سالوں میں وہ زکوٰۃ کے مستحق نظر آئے۔ تو یہ وہ تمام تصاویر ہیں کہ جو ہمیں بھی موٹیویٹ کرتی ہیں کہ جب اس طرح کا ٹیلی تھون ٹرانسمیشن ہو، ایسا پروگرام ہو، تو ہم آپ لوگوں کو موٹیویٹ کریں کہ اگر رب نے آپ کو ضرورت سے سوا دیا ہے تو یہ جو ٹائمز ہوتے ہیں، یہ جو مواقع ہوتے ہیں، یہ ایک اپرچونٹی ہوتی ہے کہ اللہ کی قربت حاصل کرنے کے لیے یقیناً ہم سے کوئی بڑی قربانیاں تو طلب نہیں کی جا رہی، لیکن یہ ایک سنہری موقع کسی بندہ مومن کو جو صاحب ثروت و دولت ہے اس کے لیے ہوتا ہے کہ ایسے موقع پر وہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے گھرانے سے اپنی محبت کا اظہار کرنے کے لیے اور آپ سے اپنی وفاؤں کا اعلان کرنے کے لیے کم سے کم اس مفلوق الحال طبقے کی جس قدر ہو سکے وہ مدد کرے۔ انہوں نے مسجد کو بچانے کے لیے اس قدر قربانیاں دیں، زندگی بخش دی بندگی کو، آرزو دین حق کی بچا لی، وہ محمد کا پیارا نواسا جس نے سجدے میں گردن کٹا لی۔ اتنی بڑی قربانی دی جا چکی، آج اگر ہم مساجد کی تعمیر کرا دیں جو اگر رب نے ہمارے بس میں رکھا ہے تو بہت بڑا کار خیر، بہت بڑا صدقہ جاریہ ہے۔ گھر کی، اللہ کے گھر کی یعنی کہ مسجد کی تعمیر اگر آپ کروانا چاہتے ہیں تو اس کے عوض $9,500 آپ کو ڈونیٹ کرنے ہیں۔ اینڈ یوزنگ دا پلیٹ فارم اینڈ کمیونیکیشن برج آف احساس آپ اپنی یہ محبتیں، یہ تعاون ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ ایک اسمال ہینڈ پمپ اگر آپ چاہیں کہیں پر انسٹال کروانا $185 میں یہ ممکن ہو سکتا ہے۔ مفتی صاحب، فلسفہ کربلا پر میں نے ابتدا آپ سے کی اور ماشاءاللہ کیا خوب سیر حاصل کلام آپ کی جانب سے، آپ کے خصوصی ملفوظات ہمارے ناظرین تک پہنچے۔ احساس کے پروگرامز کے ساتھ ساتھ آپ کی بھی ماشاءاللہ جو خدمات ہیں وہ ہمارے ناظرین سے ڈھکی چھپی نہیں ہیں۔ سر، میں چاہتا ہوں کہ کربلا کے تناظر میں جو یقیناً قربانیوں کا سلسلہ ہم دیکھتے ہیں اور آج جو مالی طور پر بندگان خدا سے جو قربانی کا تقاضا بارگاہ خداوندی سے کیا جاتا ہے، دونوں کے کمپیریزن کے اندر میں چاہتا ہوں آپ کے ملفوظات ہمارے ویورز تک پہنچیں۔ عجیب اتفاق ہے کہ آپ نے ایسے وقت کے اندر یہ پروگرام رکھا ہے اور ان لوگوں کا تذکرہ، ان نفوس قدسیہ کا تذکرہ جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے جگر گوشے تھے، اللہ اللہ، جنہوں نے
کبھی بھی اپنے در سے کسی سائل کو نہیں بھیجا خالی ہاتھ، یعنی حالت روزہ میں بھی ہیں اور وقت ہے کھولنے کا تو وہ جو رکھا ہوا ہے سامان، وہ مٹھی بھر اگر جو بھی رکھی ہے تو اس کو دے دیا جو سائل آیا تھا۔ اللہ، تو یہ ہم جو اس ماہ مبارکہ میں، ماہ سعادت کے اندر جو ہم یہ کر رہے ہیں پروگرام، تو انہی کی یاد کو اگر برقرار رکھا جائے تو آپ اندازہ لگا لیجئے کہ آج اگر جو دے گا سمجھ لیں وہ ان کی سنت کو پورا کرے گا، واہ واہ واہ، ان کی سنت کو پورا کرے گا، وہ امر ہو جائے گا۔ کیا کہیں؟ عجب نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اس کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تمام کہہ لیجئے کہ شہدائے کربلا کے جنہوں نے جانیں قربان کی ہیں اللہ کی راہ میں، ان کے ساتھ اس کا حشر ہو جائے۔ آئے ہے، اس کی تو زندگی کا جو سمجھ لیجئے کہ سب کچھ اس نے حاصل کر لیا۔ آئے ہے، حق ادا ہو گیا، سبحان اللہ۔ بھئی انسان آتا ہے کیا کرتا ہے؟ پیسے کوڑی کی آرزو تمنا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ محنت کرتا ہے، مشقت کرتا ہے، اللہ سے مانگتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ دے دیتا ہے۔ لیکن وہ جو دے دیتا ہے اس کے بعد بھی وہ خرچ کرتا ہے، سب کرتا ہے، وہ اس کا ایک امتحان ہے۔ لیکن آخرت میں کام کیا آئے گا؟ آخرت میں کام وہی آئے گا جو کچھ دنیا میں کر جائے گا وہ آخرت کے اندر کام آئے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وہی زندہ ہے، زندہ جاوید وہ ہے اس جہاں میں ہے نفیس، لوگ دو آنسو بہانے جس پہ مر جانے کے بعد۔ آئے ہے، تو آدمی کیا ہے؟ امام سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس جذبے سے اس دین مبین کی خاطر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وہ رحمتیں تھیں، برکتیں تھیں۔ بظاہر تو نظر آ رہا تھا کربلا کے میدان میں، فلسفہ کیا کہتا ہے کہ وہ باقاعدہ بظاہر نظر آ رہا تھا کہ حسین کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ شکست ہو رہی ہے، لیکن وہ شکست حسین کو نہیں ہو رہی تھی، حسین وہاں زندہ ہو رہے تھے اور یزید وہاں مر رہا تھا۔ اللہ اللہ، ذرا دیکھیے آپ کمپیئر کریں کہ وہ زندہ تھا لیکن اس کو وہ مر رہا تھا، اور شرمناک جو اس کے اوپر وہ تھی لوگوں کے نظریات، اس کے تحت وہ مر رہا تھا، لیکن امام حسین وہاں سے زندہ ہو رہے تھے۔ اور وہ کربلا، واقعہ کربلا در حقیقت اسلام کا وہ سنہری باب ہے، دور ہے کہ ہر دور میں جب بھی ضرورت پڑے گی تو قربانی حسین یاد آئے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ جو نفیس بھائی نے شعر پڑھا تھا نا، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ مفتی صاحب نے سمجھ لیں اس کی تشریح جو ہے نا وہ پیش کر دی ہے۔ یقیناً حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بظاہر آپ قتل ہوئے، شہید ہوئے، لیکن آپ بھی جانتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں، زندہ ہیں حسین ہمارے دلوں میں، ہمارے ذکر میں، ہماری زبانوں پر، اور خود قرآن ہے، حدیث ہے، وہ ویسے ہی شہید کو زندہ کہتا ہے۔ لیکن جس انداز سے یہ شہادت عظمیٰ تھی اسی انداز سے آپ کا ذکر بھی اپنے عروج پر پہنچا، اور کیوں نہ پہنچے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ کے نانا کی قربانیاں تھیں دین اسلام کے لیے، آج اس کی بقا پر سوالیہ نشان لگنے جا رہا تھا، لیکن آپ نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، اپنی آل اولاد، اپنا مال، اپنی جان، لیکن اپنے نانا کے دین پر ایک حرف نہیں آنے دیا۔ آج اگر ہم سوچیں، جی اگر آپ یہاں سے اندازہ لگائیں، حضرت امام علی مقام رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو تربیت حاصل کی، اس تربیت کو انہوں نے اس کا کو عملی جامہ پہنانے کے لیے وہ کربلا کا میدان، واہ 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 واہ، یعنی یہ سمجھ لیں کہ آپ 7 سال کی عمر تھی جب سرکار دو عالم کا وصال شریف ہوا، اس دنیا کے لوگوں سے آپ رخصت ہو گئے۔ 57 سال کی عمر میں انہوں نے جام شہادت نوش کیا، 50 سال تک اس سبق کو یاد رکھا، نانا کے دیے ہوئے سبق کو، کہ جب کبھی بھی ظالم آئے، جب کبھی بھی دین مبین پہ بات آئے تو سر کٹا دینا، یہی سب سے بڑی عظمت ہوگی، یہی سب سے بڑی قربانی ہوگی، یہی سب سے بڑی اللہ کی رضا ہوگی، جس کے اوپر انسان رہ کر ہمیشہ کے لیے زندہ ہو جائے۔ اللہ اکبر، نا سب کچھ قربان کر دیا، لیکن جو مفتی صاحب نے فرمایا اپنے نانا کا جو سبق تھا اتنے سال یقیناً یاد رکھا۔ وہ 50 سال حضرت سکھانے والا، تعلیم و تربیت کرنے والا کون تھا کہ جس کی براہ راست تعلیم و تربیت کا اہتمام اللہ رب العزت نے کیا، تو پھر اس کے یہی ثمرات اور یہی نتائج ہوتے ہیں۔
نفیس بھائی مطلب ایک تناظر میں اس طرح بھی بات ہو سکتی ہے کہ جب ہم تاریخ دیکھتے ہیں اسلام کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، خلفائے راشدین، پھر آپ کا گھرانہ اہل بیت اطہار، حضرت امام حسین، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ساری آل، مطلب ہم یہ دیکھتے ہیں قربانیوں کی ایک فہرست ہے طویل. تو آج اگر ہم ایک بندہ مومن بارگاہ خداوندی سے جو تقاضا کیا جا رہا ہے اس پر نظر ڈالے، تو نہ ہم سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم اپنی جان قربان کر دیں، نہ یہ کہا جا رہا ہے کہ جتنا کچھ مال ہمارے پاس اللہ کا دیا ہوا ہے وہ سب کچھ اللہ کی راہ میں قربان کر دیں. یعنی کہ آج اگر اللہ کی قربت حاصل کرنے کے لیے ہمیں کچھ مال اللہ کا دیا ہوا اللہ کی مخلوق پر اپنی آخرت بچانے کے لیے، آخرت کو سنوارنے کے لیے اگر خرچ کرنا پڑا ہے، پھر بھی ہم یہ دیکھتے ہیں الا ماشاءاللہ کہ لوگ جو ہے نا وہ پیچھے ہٹتے ہوئے نظر آتے ہیں. لوگ جس انداز آپ بھی جانتے ہیں کہ باوجود غربت ہے لیکن آج بھی مسلمانان عالم یہ اگر ٹھان لیں کہ اللہ نے ہمیں کیونکہ ضرورت سے سوا دیا ہے تو ہمیں ان کی مدد کر کے ان کو بھی ایکٹیو کرنا ہے معیشت کے اندر، ان کو بھی فعال کرنا ہے، ان کی بنیادی ضروریات کو پورا کرنا ہے، ان کو بھی ان کے پاؤں پر کھڑا کرنا ہے، تو آپ یقین جانیے کہ پھر وہ دور، وہ کہتے ہیں نا اس کی شبی نظر آئے گی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں لوگ زکوٰۃ لے کر تلاش کر رہے ہیں کہ کوئی ہمیں مستحق ملے لیکن کوئی مستحق نہیں مل رہا ہے. کیا فرمائیے گا؟ بہت بڑی بات کہی ہے آپ نے. اس وقت یہ جو بدترین دور ہے، اس دور میں اللہ نے جس کو نوازا ہے، اگر وہ ایک حصہ بھی اس کا اپنے مستحق لوگوں تک، ان غربا تک، ان یتیماں تک، ان ورثاء تک پہنچائے کہ جو واقعی اس کے مستحق ہیں، اور اس سے اچھا کوئی موقع نہیں ہے. محرم الحرام اسلام کا پہلا مہینہ، رحمتوں، برکتوں، فضیلتوں، قربانی کا مہینہ، اس میں اگر ہم یہ احساس نہیں کریں گے تو جو احساس فاؤنڈیشن نے یہ قدم اٹھایا ہے، احساس نے جو یہ ہمیں موقع دیا ہے، یہ پلیٹ فارم اتنا بڑا کہ بالکل امانت داری کے ساتھ، سچائی کے ساتھ جو ہمارے پاس آتا ہے، جو اس احساس میں پہنچتا ہے ڈونیشن، وہ باقاعدہ ان لوگوں تک پہنچتا ہے جہاں آپ اور ہم پہنچ نہیں پاتے. ایسے ایسے علاقے ہیں جہاں پانی نہیں ہے، جہاں مساجد نہیں ہیں، جہاں راشن نہیں ہے. تو اگر یہ لوگ جن کو اللہ نے دیا، یہ ان کا امتحان ہے، یہ ان کی دولت نہیں ہے، اللہ نے دیے کہ ان کو اللہ نے نوازا ہے، اس لیے کہ تم دیکھتا ہوں کہ میرے کمزوروں کو حمایت کرتے ہیں کہ نہیں، ان کا حق ادا کرتے ہیں کہ نہیں. تو یہ بہت خوبصورت موقع ہے کہ مساجد کی تعمیر کروائیں، پانی کے نلکے لگوائیں، پانی کے ٹینک لگوائیں، جس طرح بھی ممکن ہو سکے راشن تقسیم کروائیں. تو اس سے اچھا میں نہیں سمجھتا کہ کوئی موقع اپنی آخرت سنوارنے کا. اتنا خوبصورت مہینہ اللہ قربانی. اللہ اکبر. اور یقین کریں ناظرین کہ ہمارے جو اسلاف ہیں، اکابرین ہیں، اصل میں انہوں نے امت کو پیغام یہی دیا ہے، آنے والی نسلوں کو انہوں نے میسج یہی دیا ہے کہ جو کچھ اللہ رب العزت نے عطا کیا ہے، پھر اس کی بارگاہ سے تقاضا، تو اگر ہم اس عمل کی طرف آتے ہیں، اس کار خیر کی طرف آتے ہیں، اس طرح کی کنٹریبیوشنز کرتے ہیں، اس طرح کے ڈونیشنز کرتے ہیں، تو یقین کریں کہ ہم کسی پر احسان نہیں کرتے، کسی پر احسان نہیں کرتے. ہم یہاں پر جو بیٹھتے ہیں نا یہ پروگرامز کرنے کے لیے، وی آر ناٹ سٹنگ ہیئر ٹو کنونس یو، وی آر جسٹ سٹنگ ہیئر ٹو کنوے یو کہ یہ ایک گولڈن اپرچونٹی ہے اپنی آخرت کو، عاقبت کو سنوارنے کے لیے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری قبر روشن ہو، موت آسان ہو، آخرت میں وہ تمام رحمتیں اور برکتوں سے ہمیں نوازا جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی شفاعت کبریٰ سے ہمیں جنت میں داخل کروائیں، تو یہ ساری چیزیں، ان تمام چیزوں کا حصول، اس میں جو بہت سارے تقاضے ہیں اور بہت سارے ذریعے ہیں، وسیلے ہیں کہ جو اللہ کی قربت حاصل کر سکتے ہیں اور آخرت کی کامیابی، اس میں ایک بڑا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کے دیے مال میں سے اللہ کی مخلوق پر ہم خرچ کرنے والے بن جائیں، تو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہمیں اس کے ثمرات اور اس کی رحمتیں اور برکتیں یقیناً نظر آئیں گی. مفتی صاحب، ہم یقیناً اب تیزی سے یہ پروگرام جو ہے وہ اختتامی مرحلے کی جانب بڑھ رہا ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ ایک کوئی تعمیری کنسٹرکٹیو میسج بھی آپ کی طرف سے جائے ہمارے ناظرین کے لیے. اور باوجود اس کے کہ پروگرام 1 گھنٹے بعد ختم ہو جائے گا، لیکن 24/7 محبت کا، خدمت کا یہ سفر جاری ہے، تو ایک ترغیب اور ایک تحریک بھی ناظرین تک پہنچے تاکہ جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کی آل اولاد سے اپنی محبت اور عشق کا اظہار کرتے ہیں، ان کو یہ ایک گولڈن اپرچونٹی لگے کہ یار احساس کے ذریعے ہم بھی اس خدمت کے سفر میں اور مخلوق خدا کے لیے کچھ نہ کچھ اللہ کی توفیق سے کر سکتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان عظیم ہے، کرم میں جس کو دیا، اور جب جس کو دیا مال و زر اس کی عطا سے دیا، تو بندے کو بھی چاہیے
کہ جو اللہ کے دیے ہوئے مال سے اس بینک سے لا رہا ہے پاکستان کی، وہ اللہ کی بینک میں جمع کرا دے، اللہ وہ اللہ کی بینک میں جمع کرائے واہ واہ واہ۔ قیامت کے دن وہ ساری کی ساری نیکیاں اس کے سامنے آئیں گی کہ تو نے یہ کیا تھا، اس کا ثمر تجھے بتا، تیری رضا کیا ہے۔ اے ہے خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اللہ یہ اس کی تشریح علامہ اقبال نے کی، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ نیک کام میں کبھی بھی کسی کو سستی کرنا ہی نہیں چاہیے، کیونکہ جو سستی کرے گا تو یقیناً ہو سکتا ہے کہ شیطان اس کو ورغلا دے، ہو سکتا ہے کہ اس کا نفس اس کو کسی قسم کی اچھائی سے روکے۔ حضرت زندگی ساتھ چھوڑ دے، دیکھیے نا بالکل پھر تو ختم، جیسے ہی گیا دروازہ بند ساری چیزیں، تو اس کو بجائے اس کے کہ آدمی اس کا ایسا وقت آئے اس سے پہلے یہ کام کر جائے جو باقی رہنے والا کام ہے، جو ہمیشہ وہی باقی ہے، اور جو نہیں رہ گیا وہ فانی ہے، اور یہ اس دنیا کے اندر اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ لیکن اللہ کی راہ کے اندر دیا ہوا مال ہمیشہ زندہ رہے گا، اللہ کی طرف سے اس کو باقاعدہ اس کا اجر و ثواب ملے گا، قیامت کے دن وہ سرخرو ہوگا حضور پرنور سید العالمین مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دیکھ کے کتنا خوش ہوں گے کہ میری امتی کو اللہ نے دیا تھا اور اس نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، جزاک اللہ مفتی صاحب، کیا کمال ایک میسیج ہے آپ کا، پیغام ہے یقیناً دیکھنے والوں کے لیے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق دے۔ یقیناً یہ وہ ہستیاں تھیں جنہوں نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ انسان جو مفتی صاحب نے میسیج کے طور پر میں سمجھتا ہوں بہت بڑا پیغام دیا ہے۔ آج کے یہ جو دورانیہ چل رہا ہے بہت بڑا میسیج ہے۔ ہم جانتے ہیں، میں جانتا ہوں، آپ لوگ جانتے ہیں، ہمیں کتنے ہی ایسے لوگ ملتے ہیں جن کے شب و روز صرف ایک ہی مقصد میں گزر رہے ہیں کہ کسی طرح ہم اپنا بینک بیلنس اسٹرانگ کر لیں، ہمارا اس بینک میں اس بینک میں اس بینک میں کل ملا کر یار ملینز میں ہو جائیں۔ پھر آپ یہ غور کریں کہ اس میں کتنی ایک اٹریکشن ہے پیسہ جمع کرنے میں کہ انسان جو ہے نا وہ رکتا ہی نہیں ہے، وہ کبھی آ کر بس ہی نہیں کرتا، اور وہ اگر ایک گاڑی آ جائے تو پھر بندہ کہتا ہے نہیں اس سے اچھی مجھے برانڈڈ گاڑی لینی ہے، برانڈڈ آ جائے تو وہ کہتا ہے نہیں ایک سے کام نہیں چلتا، کم سے کم 2 ہونی چاہیے، گھر مل جائے 400 گز کا ہو تو پھر تمنا کرتا ہے 800 گز کا ہو، 1000 گز کا ہو، پھر ایک ہو جائے تو کہتا ہے ایک نہ کافی ہے، کم سے کم میرے 2-3 ہونے چاہیے۔ یہ جو انسان کی ہوس ہے نا یہ تو کبھی ختم نہیں ہوتی، لیکن انسان ختم ہو جاتا ہے۔ تو اس سے پہلے کہ آپ ختم ہو جائیں، جو مفتی صاحب نے اشارہ کیا، ایک اپنا بینک اکاؤنٹ اس آخرت کے لیے بھی کھول لیں کہ جب مدد کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، ہمارے اعمال اس قابل نہیں ہوں گے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہوں، تو پھر وہ بینک اکاؤنٹ جو آج نیکیوں کے صورت میں آپ اماؤنٹ جمع کرائیں گے، انویسٹمنٹ کریں گے، ڈپوزٹ کریں گے، انشاءاللہ آپ دیکھیے گا اللہ کی مخلوق پر جو رحم کرتا ہے نا، پھر کہتے ہیں نا زمین والوں پر رحم کرو تاکہ آسمان والا تم پر رحم کرے۔ تو آج دنیا میں اگر ہم یہ نیک کام کار خیر کرتے ہوئے چلے گئے تو پھر کیوں ہمارا رب قبر میں ہم پر رحم نہیں فرمائے گا، کیوں ہمارے لیے موت آسان نہیں ہوگی، کیوں بروز حشر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ان غلاموں میں شمار نہیں کریں گے جن کو حوض کوثر سے پانی پلایا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ بس اللہ رب العزت میں پھر سے یہی دعا کرتا ہوں اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق دے، اور میں چاہتا ہوں کہ ایک پیغام، ایک میسیج آج کے اس موضوع کے حوالے سے، ٹرانسمیشن کے حوالے سے نفیس بھائی آپ کا بھی ہمارے ناظرین تک پہنچے۔ بسم اللہ۔ سمیر بھائی ماشاءاللہ آپ نے اتنی اچھی گفتگو کی ہے، اتنے اچھا پیرائے میں بات کی ہے، اور میں اکثر یہ شعر جو ہمارا مشن بھی ہے اور ہمارا مقصد بھی ہم سب کی زندگی کا کہ بار دنیا میں رہو غم زدہ یا شاد رہو، بار دنیا میں رہو غم زدہ یا شاد رہو، ایسا کچھ کر کے چلو یہاں کے صدا یاد رہو۔ ایک مسجد، ایک پانی کا واٹر کولر، ایک ہینڈ پمپ، آپ کسی کو راشن دے دیے، یہ وہ تجارت ہے جو ساری زندگی آپ کے ثواب جاریہ بنتی ہے، اور آخرت میں جو اللہ سے جو تجارت کرے گا تو اس کا کوئی حساب ہی نہیں ہے، جس طرح اس کو ملے گا تو وہ حیران ہوگا کہ جس طرح کسی نے پانی پلایا اس کو آب کوثر سے پانی شربت ملا تو کیا کمال کی چیز ہوگی۔ تو یہ موقع ہے، جب تک سانس ہے، جب تک آس ہے، اگر یہ کام آج ہم کر جائیں گے اس محرم کے حوالے سے، ان صورتحال کے حساب سے احساس فاؤنڈ کو جو آپ نے ڈونیشن دینا ہے، اس سے اچھا موقع کوئی نہیں ہے تاکہ آپ کا یہ سلسلہ جاری رہے۔
اور یقیناً جب تک یہ سانس ہے آپ کے پاس مہلت ہے. جب ہم دنیا کے لیے اتنا محنت کرتے ہیں, کاوشیں کرتے ہیں کہ ہماری دنیا اچھی گزرے, تو یہ تو 4 دن کی زندگی ہے, اور اس کے بعد مطلب ہر کسی نے اللہ باقی من کل فانی, سب نے فنا ہو جانا ہے, ختم ہو جانا ہے. تو اس آخرت کے لیے ضرور ہم کچھ نہ کچھ ایسا کریں کہ ہم ایک اپرچونٹی ہی آپ سے ایک بار پھر کہوں گا کہ ہم شیئر کر رہے ہیں, اور آپ کے ایک ریمائنڈر کے طور پر یہ نوٹ فرما لیں, اگر آپ اس محبت کے سفر میں, خدمت کے سفر میں شامل ہونا چاہتے ہیں, اور یہ جو محبت کے پھول غربا میں تقسیم کیے جا رہے ہیں, آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی جانب سے بھی ایک خوشبودار پھول کسی ہمارے مسلمان غریب بہن بھائی تک پہنچے, تو بڑا آسان کر دیا ہے یہ کام احساس نے. آپ ڈیٹیلز بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں, ٹیلی فون کالز, ہمارے نمائندے 24/7 منتظر ہوتے ہیں, اور پیکج آپ کو ہیلپ آؤٹ کرتا ہے کہ ایک آسان طریقے سے آپ اپنی یہ محبتیں اور خدمت ہمارے مسلمان غریب بہن اور بھائیوں تک پہنچا سکیں. منتھلی راشن پیک کے عوض آپ کو $65 ڈونیٹ کرنے ہیں. اگر آپ ایک اسمال ہینڈ پمپ چاہتے ہیں کسی ایسے ایریا میں انسٹال کیا جائے کہ جہاں پر پانی کی بہت زیادہ قلت ہے, یہ خود آپ سوچئے کہ بار بار ہمارے مفتیان کرام اسکالر حضرات یہاں بیٹھ کر ایک حدیث یہاں پر کوٹ کرتے ہیں, مستند کتاب سے, حدیث کی مستند کتاب سے وہ حدیث کوٹ کی جاتی ہے کہ ایک بدکار عورت ایک کتے کو پیاسا دیکھتی ہے کہ وہ پانی کے لیے ترس رہا ہے, وہ بڑھ کر اور اس کتے کو پانی پلا دیتی ہے. حدیث کے الفاظ ہیں کہ اس عورت کو اللہ رب العزت بخش دیتا ہے. تو ایک کتے کو پانی پلانے پر اللہ اکبر, میرا رب بخش دے, مغفرت کر دے, معاف کر دے. تو پھر آپ آج جو خلق خدا, اللہ اکبر, کلمہ گو مسلمان بہن اور بھائی, چھوٹے معصوم بچے, یقین کریں ناظرین, ہم اس پروگرام سے پہلے بھی گفتگو آپس میں کر رہے تھے, انسان اپنے اوپر جو تکلیف آئی ہے نا وہ کسی طور پر برداشت کر لیتا ہے. ہمارے جو بچے ہوتے ہیں نا, اگر وہ کسی تکلیف سے گزریں, ان کو کوئی پیاس لگے, کھانا مانگے, بھوک لگے, آپ کہتے ہیں ساری مصروفیات ترک کرتے, آپ یہ سوچتے ہیں کہ پہلی فرصت میں ہم اپنے بچے کی پیاس بجھا دیں, اس کو ہم کھانا, اس کی جو چھوٹی چھوٹی فرمائشیں پوری کر دیں. کتنا بے بس وہ باپ یا ماں ہے. غریب آپ بستیوں میں جا کر دیکھیں, کچے علاقوں میں جا کر دیکھیں, آپ خود حیران ہو جائیں گے کہ باپ سے بچے فرمائش کرتے ہیں, ابا ہمیں یہ چاہیے, بابا ہمیں یہ چاہیے, اور باپ کی جیب میں 1 روپیہ نہ ہو تو کس تکلیف سے گزرتا ہے. یہ احساس آپ تک احساس پہنچا رہا ہے. آئیے ان کی مدد کے لیے, اس باپ کے مان کو پورا کرنے کے لیے, ان کے بچوں کی چھوٹی چھوٹی خواہشوں کو پورا کرنے کے لیے احساس کا ساتھ دیں. آپ کی محبتیں, آپ کا یہ کنٹریبیوشن یقیناً احساس کو تو کچھ نہیں دے گا, لیکن یقیناً احساس کو ایک ذریعہ بننے پر جو ملتا ہے وہ ملتا ہے. آپ کو اللہ رب العزت دنیا و آخرت کی بہت سی رحمتیں اور نعمتیں اور برکتیں عطا فرمائے گا. $9,500 کے تحت آپ ایک چھوٹی مسجد تعمیر کروا سکتے ہیں. $185 اگر آپ ڈونیٹ کرتے ہیں تو ایک راشن پیک الحمدللہ ایک نیڈی فیملی تک پہنچے گا. محبت کا یہ سفر جاری رہے گا. میں مفتی صاحب آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں, جزاک اللہ. سو نائس آف یو. نفیس بھائی آپ کا بہت شکریہ, جزاک اللہ. ماسٹر سمیر, یو آر اے ماسٹر پیس, ماشاء اللہ, اللہ آپ کو سلامت رکھے. اور ماسٹر سمیر کی ہی خوبصورت آواز میں آپ کا میزبان اس خصوصی ٹیلی تھون ٹرانسمیشن محرم اپریل 2024 سے رخصت لینے لگا ہوں کہ لکھنا نہیں آتا تو میری جان پڑھا کر, ہو جائے گی مشکل تیری آسان پڑھا کر. پڑھنے کے لیے تجھ کو اگر کچھ نہ ملے تو چہروں پہ لکھے درد کے عنوان پڑھا کر. لا ریب تیری روح کو تسکین ملے گی, تو کرب کے لمحات میں قرآن پڑھا کر. آ جائے گا اقبال تجھے جینے کا قرینہ, تو سرور کونین کے فرمان پڑھا کر. ماسٹر سمیر. آیا نہ ہوگا اس طرح حسن و شباب ریت پر آیا نہ ہوگا اس طرح حسن و شباب ریت پر گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر.
پیاسا حسین کو کہوں اتنا تو بے ادب نہیں پیاسا حسین کو کہوں اتنا تو بے ادب نہیں لم سے لبے حسین کو ترسا ہے اب ریت پر جتنے سوال عشق نے آل رسول سے کیے جتنے سوال عشق نے آل رسول سے کیے ایک کے بعد ایک دیے سارے جواب ریت پر ایک کے بعد ایک دیے سارے جواب ریت پر گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب